مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. درود سے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ. اللہ جل شانہ و امن والہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور پر نور شافع یوم نشور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معمر پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ربیع الثانی شریف کا مہینہ حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، ہیکل یزدانی، شہباز لامکانی، محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا مہینہ ہے. ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار. اس سے پہلے جو ماہ مقدس گزرا ربیع الاول، اس کے معنی ہے پہلی بہار. جس مہینے میں رسول اعظم امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی وہ پہلی بہار بن گیا، اور جس میں ولیوں کے امام تشریف لائے وہ دوسری بہار. ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار. اور یہ ساری بہاریں اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ بہاروں کے قائل ہی اہل سنت ہیں. جو بہاروں کے قائل نہیں ان پر بہار آ بھی کیسے سکتی ہے؟ وہاں تو خزاں ہی آئے گی نا. جن کی عقائد خزاں زدہ ہیں وہاں بہار نہیں آتی، خزائیں آتی ہیں. تو اہل سنت و جماعت بہاروں کے قائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بہاریں انہی کو عطا فرمائی. اور ساری کائنات کے اندر یہاں پوری دنیا میں رسول اعظم کا ذکر ہوا، جلسے ہوئے، محافلیں ہوئی. آج وہاں حضور غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے. آپ ولیوں میں اسی طرح ممتاز اور منفرد شان والے ہیں
جس طرح نبیوں میں رسول اعظم ممتاز اور شان والے، جو نبیوں میں ہمارے آقا کا مقام ہے، یعنی غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، یعنی جس طرح انبیاء میں امام الانبیاء کی شان ہے، مقام ہے، اسی طرح ولیوں کی صف میں حضور غوث اعظم کا مقام ہے۔ تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اکثر آپ انہی کا ذکر کرتے ہیں، میں نے کن کا ذکر کیوں نہ کریں؟ کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، میرے حضور نے فرمایا بندے کو جس سے محبت ہوتی وہ کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے جس سے محبت ہو وہ کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے، اور فرمایا بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ ہم گناہگار ضرور ہیں، سیاہکار ہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ کل قیامت کو ہم رسول اللہ کی امت میں اٹھائے جائیں گے، حضور غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے، داتا علی حجویری کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے، میاں شیر ربانی کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ جو کو کسے دا عاشق ہندہ گل اسے دی کرنا، جو کو کسے دا عاشق ہندہ گل اسے دی کرنا، سو جتن بہانے لا کے اسے دے مرنے مردہ، اسے دے مرنے مردہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں فرمائیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اے آنے والے، اے سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی حضور جانتے ہیں، سوال کرنے والے نے ایسے تو سوال نہیں کیا کہ حضور قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں، تو حضور کو علم تھا، تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا زیادہ نمازیں پڑھ لی ہیں، یا زیادہ روزے رکھ لیے، کو زیادہ صدقات و خیرات کر دیے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ نہ تو میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ میں نے کوئی زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ مجھے نمازوں پر مان ہے، نہ روزوں پر مان ہے، مگر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا پھر بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کیا معنی؟ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ ہمیں اللہ کے نبیوں سے بھی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے بھی محبت ہے، تو ہمارا حشر انشاءاللہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے ہم اکثر انہی ہستیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آج جو آیا مقدسہ جسے میں نے حصول برکت کے لیے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، سورہ فاتحہ کی بڑی مشہور آیت آج ہم نے جس کو اپنا موضوع بنایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کی رکعت میں ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، یعنی دوسرا معنی یا اللہ مجھے ہدایت والا راستہ عطا فرما۔ اب نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور آج یہ بھی آپ کو نکتہ بتا دوں، آپ نے زندگی میں بے شمار دعائیں مانگی ہوں گی، صبح و شام آپ دعائیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا اللہ میرے رزق میں برکت فرما دے، کوئی عرض کرتا ہے یا اللہ میرے کاروبار میں برکت، مکان میں برکت، دکان میں برکت، کارخانے میں برکت، مختلف دعائیں ہم مانگتے ہیں، مگر یاد رکھو ساری دعاؤں کی ایک دعا،
یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھے ہدایت والا راستہ عطا فرما، ہدایت یافتہ بنا دے۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو سمجھ لو سب کچھ مل گیا، سب کچھ۔ اگر ہدایت نہ ملی تو سمجھو کچھ بھی نہ ملا۔ تو اس لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہر کوئی جناب والا یہ دعا مانگتا ہے، نماز کے اندر ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ آج جتنے بھی بے ادب ہیں وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم ہدایت والے ہیں، جو نبیوں کے بے ادب ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ہدایت والے ہیں، جو صحابہ کے گستاخ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ہدایت والے ہیں، جو ولیوں کے بے ادب ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ہدایت والا کہتے ہیں۔ تو میرے اس کی مولا ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، کسی سے تنازع نہیں کرتے، تو ہی ہمیں رہنمائی فرما کے ہدایت والا راستہ کون سا ہے، ہدایت والا راستہ کون سا ہے۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت والا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر میں نے اپنا انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ پڑھیں قرآن، دل کرتا ہے کہ قرآن پڑھتے جائیں اور اپنے ایمان مضبوط کرتے جائیں۔ فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا چار گروہ ہیں جن پر میں نے انعام فرمایا۔ من النبیین، فرمایا نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ والصدیقین، صدیقین کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ والشہداء والصالحین، اور فرمایا صالحین کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو فرمایا جو ان چاروں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جو ان چاروں کو مانے، وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ جو ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی ٹکرا گیا وہ کوئی اور ہو سکتا ہے مگر ہدایت والا، تو پھر ماننا پڑے گا نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، شہداء کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اولیاء اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو فرمایا جو ان چاروں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جو چاروں کو مان لے، جو ان چاروں کا ادب کرے، فرمایا وہی ہدایت والا ہے۔ تو آج کوئی نبیوں کا بھی ادب، کوئی صحابہ کا بھی ادب، کوئی اولیاء اللہ کا بھی ادب، کوئی شہداء کا بھی ادب، میں نے کہا اے سنی مسلمانوں تم خوش نصیب ہو، تم ان چاروں کا ادب بھی کرتے ہو اور چاروں کے راستے پر بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کو قصہ نہیں سنا رہے، کوئی کہانی نہیں سنا رہے، تو ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ کس سے؟ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو ان چاروں کے راستے پر چلے، جو ان چاروں کے طریقے کو اپنا لے، جو ان چاروں کا ادب کرے، جو ان چاروں سے محبت کرے، وہی سیدھے راستے پر ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔
اس لیے کہ ان 4 گروہوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ الحمدللہ آپ ادب والے ہیں، محبت والے ہیں، ہم انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، صدیقین کو بھی مانتے ہیں، شہداء کا بھی ادب کرتے ہیں اور صالحین کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے، پر بن مرشد تینو راہ نہیں ہو لبنا، اے میں مر ویسے وچ راہ دے، اے میں مر ویسے وچ راہ دے۔ تو فرمایا صالحین کے راستے پہ آ جا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جا، ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، ہدایت والا راستہ۔ فرمایا غوث اعظم کا راستہ ہے، شاہ نقشبند کا راستہ ہے، سلطان الہند غریب نواز کا راستہ ہے، خواجہ شہاد الدین سہروردی کا راستہ ہے، سیدنا جنید بغدادی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، حضرت باجد بستامی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ابو الحسن خرقانی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا ان کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ تو حضور محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، محبوب سبحانی، محی الدین، دستگیر، روشن ضمیر، پیروں کے پیر، بڑی ڈھلی سبحان اللہ کیجئے، پیروں کے بڑے پیر، بڑے پیر، 11ویں والے پیر، حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خوشخبریاں ولیوں نے دی۔ ہمارے حضور کی آمد سے قبل نبیوں نے آ کر خوشخبریاں دی، ہمارے حضور کی آمد کی خوشخبریاں نبی دے گئے، رسول دے گئے، اور حضور غوث اعظم کی ولادت کی خوشخبریاں ولیوں نے دی۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور غوث اعظم کے پیروں کے پیر، دھاتا علی حجویری کے پیروں کے پیر، یعنی اتنی بڑی ہستی، حضور غوث اعظم کی ولادت سے 100 سال قبل ان کا مزار شریف بغداد میں ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم سے 100 سال پہلے اپنے حلقہ ارادت میں تشریف فرما تھے، مراقبہ کیا، آنکھیں بند کی، کچھ دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی، آپ کی زبان پر جاری تھا قدمہ علی رأسی، قدمہ علی قلبی، قدمہ علی بصری، یہ جملے آپ کی زبان پر جاری تھے۔ وہاں بیٹھے جو آپ کے مریدین تھے، محبین تھے، انہوں نے عرض کی حضور کس کے بارے میں یہ جملے آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے 100 سال بعد سرزمین عراق پر وہ ہستی تشریف لائے گی جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ فرمایا اس کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ تو میں نے 100 سال ان کی آمد سے پہلے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے، عرض کی حضور آپ کا قدم میرے سر پر، آپ کا قدم میری آنکھوں پر، آپ کا قدم میرے دل پر۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا
سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ کس ہستی کا کلام ہے جو جناب والا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عاشق رسول، فنا فی الرسول، علم و تحقیق کی دنیا کا عظیم امام حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ آگے فرماتے ہیں سر بھلا کیسا ہے، سر بھلا کیسا ہے کوئی کیا جانے کے ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، یعنی آلہ فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو تیرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، یعنی امام اہل سنت نے کمال کا نذرانہ عقیدت پیش کیا، کس محبت کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا آج سے 100 سال بعد سرزمین عراق پر وہ ہستی تشریف لائے گی جن کا شہرہ پوری دنیا میں ہوگا، جن کا نام عبد القادر ہوگا، جن کا لقب محی الدین ہوگا، اور ان کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ اب سیدنا جنید بغدادی ان کا تذکرہ حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں کیا۔ اس وقت جو سلسلہ طریقت چلتا تھا وہ سلسلہ جنیدیہ تھا۔ آپ نے اس اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا جو طریقت کا سلسلہ وہ سلسلہ جنیدیہ، یعنی سلسلہ جنیدیہ سے میرا تعلق ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ الکشف المعجوب میں اس کا ذکر کیا، کیونکہ حضور غوث اعظم داتا صاحب سے بعد کے بزرگ ہیں، حضور داتا صاحب ان سے پہلے کے بزرگ ہیں، تو اسی مناسبت سے اس وقت جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ جنیدیہ تھا۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ پہلے ہمارے حضور کی آمد کی خوشخبریاں نبیوں نے دی اور رسولوں نے دی، 1,24,000 نبی تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی رشد و ہدایت کا سلسلہ، رشد و ہدایت کا پیغام دیتا رہا، مگر ہمارے حضور کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، فرمایا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہے، مگر میرے رب نے رشد و ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا، فرمایا یہ قیامت تک کھلا رہے گا، یعنی فرمایا وہ پہلا جو رشد و ہدایت کا فریضہ ڈیوٹی انبیاء کرام سر انجام دیتے تھے، فرمایا قیامت تک یہ ڈیوٹی اولیاء اللہ سر انجام دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کا دروازہ کھول دیا، ولایت کا دروازہ، فرمایا اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب اولیاء اللہ قیامت تک تشریف لاتے رہیں گے۔ پہلی امتوں میں نبی زیادہ آئے، پہلی امتوں میں نبی زیادہ آئے، یعنی یوں سمجھو کہ ایک ایک وقت میں 10 نبی بھی تشریف لائے، 100 نبی بھی تشریف لائے جو رشد و ہدایت کا پیغام دیتے رہے، مگر حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ نے ایک ہی نبی عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ نبی،
سب سے افضل نبی، سب سے بڑی شان والے نبی، نبیوں کے نبی، رب کے محبوب، ہم گناہ گاروں کے ملجا و ماوا، یعنی وہ تشریف لائے۔ فرمایا پہلی امتوں میں نبی زیادہ آئے، اس امت میں اللہ نے ولی زیادہ عطا فرمایا۔ فرمایا نبی ایک ہی آیا ہے مگر ولی کروڑوں کی تعداد میں تشریف لائیں گے، ولی کروڑوں کی تعداد میں تشریف لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت امام حسن کے خاندان سے ملتا ہے۔ والدہ مائدہ ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ رحم اللہ تعالی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو حضرت امام حسن کی تصویر نظر آتی ہے، دوسری طرف دیکھیں تو حضرت امام حسین کی تصویر نظر آتی ہے، اور یہ دونوں ہستیاں، یہ دونوں خاندان، یعنی حضرت امام حسن کا خاندان، حضرت امام حسین کا خاندان جب آپس میں ملے تو اللہ نے جو ہیرا پیدا کیا اس ہستی کا نام عبد القادر جیلانی ہو گیا، غوث الاعظم ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ تو حاضرین محتشم، آپ کے والد ماجد کا نام ہے ابو صالح، نیکیوں کا باپ، ان کا اسم مبارک ہے موسیٰ، جنگی دوست ان کا لقب ہے۔ ساری زندگی انہوں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ فرمایا من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک ہے ام الخیر، نیکیوں کی ماں۔ آپ کے والد ماجد کا ابو صالح، نیکیوں کا باپ۔ اب جس کا باپ نیکیوں کا باپ ہو، ماں نیکیوں کی ماں ہو، تو جناب والا پھر اللہ تعالیٰ جو بیٹا عطا فرماتا ہے وہ پھر غوث الاعظم بن جاتا ہے۔ وہ عظیم المرتبت ہستی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کا حسب بھی اعلیٰ ہے اور نسب بھی اعلیٰ ہے۔ اگلے جمعے یہاں سے بات کو آگے چلائیں گے، اس لیے کہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ ہر دفعہ وہ کہتے آگے جانا، حد کو توڑنا اچھا نہیں ہوتا، تو میں نے کہا چلیں آج یہاں کیونکہ بات کو آگے اگر چھیڑ دیا تو پھر مزید 10 منٹ لگ جائیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔